لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لن يستنكف ہرگز نہیں آر سمجھتے. یستنکف نون کافا نکفا. نکفا عنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بھر جانا، بیزار ہونا، خودداری یا تکبر کے باعث اعراض برتنا، کسی بات کو حقیر سمجھ کر غرور کے ساتھ اس سے سرتابی کرنا، قابل آر سمجھنا، یعنی کسی بات کو قبول کرنے سے آر سمجھنا. تو لن یستنکفا ہرگز نہیں آر سمجھتے، ہرگز نہیں حقیر سمجھتے. جیسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں نا کسی چیز پہ ناک منہ چڑھانا، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی چیز کو انسان معمولی اور حقیر سمجھتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے؟ لن یستنکفا نہیں معمولی اور حقیر سمجھتے، نہیں آر سمجھتے. کون؟ المسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام. کس بات کو آر نہیں سمجھتے؟ ان یکونا کہ وہ ہوں کیا؟ عبدا للہ بندے اللہ کے. اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھنے میں آر نہیں سمجھتے. انہیں نصارہ ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا یا الہ مانتے ہیں، لیکن مسیح خود کو کیا جانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ. اور اس بات کو وہ آر نہیں سمجھتے، اپنے حق میں چھوٹا نہیں سمجھتے. ولل ملائکۃ المقربون اور نہ مقرب فرشتے اس بات کو آر سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کہ مسیح آر نہیں سمجھتے اور فرشتے بھی آر نہیں سمجھتے، جنات کا ذکر کیوں نہیں یا کسی اور کا ذکر کیوں نہیں؟ کیونکہ مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، حالانکہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. اسی طرح مسیح علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں. اور پھر مقربون کا لفظ استعمال ہوا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی بھی اقسام ہیں. کچھ فرشتے مقرب ہیں. مقرب کا مطلب قریب ترین، قرب سے. اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، حملۃ العرش، عرش اٹھانے والے فرشتے. بعض کے عقائد میں ٹرینٹی میں ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام روح القدس کو سمجھتے ہیں. تو یہاں اگر جبریل علیہ السلام کو لیا جائے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مقرب فرشتوں میں سے ہیں اللہ کے. اور حملۃ العرش جو ہیں عرش اٹھانے والے، وہ بھی اللہ کے مقرب ہیں. اب دیکھیں نا کہ اس فرق کو آپ یوں سمجھیے مقرب ہونے کو کہ مثلا گورنمنٹ جاب میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو جس ہائی پوسٹ پہ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ مقربین میں سے ہوتے ہیں جو حکومت کا نظام چلانے والے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اس کے کہ جو کسی اور کام پر ہیں. تو فرشتوں کے مراتب میں بھی فرق ہے، انسانوں کے مراتب میں بھی فرق ہے، پیغمبروں کے مراتب میں بھی فرق ہے. فرمایا کہ فرشتوں میں سے بھی جو مقرب ترین فرشتے ہیں وہ اس بات کو آر نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. وَمَن يَسْتَنْكِفْ اور جو کوئی آر سمجھے گا، بیزار ہوگا، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، کس کی؟ اللہ کی. وَيَسْتَكْبِرْ اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ پس ان قریب وہ جمع کرے گا ان کو، اکٹھا کرے گا ان کو. کن کو؟ ان سب لوگوں کو جو اس کی عبادت سے منہ موڑتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں. کہاں اکٹھا کرے گا؟ کب؟ یوم القیامہ. الیہ اپنی طرف، جمیعاً سب کے سب کو، سب کی پکڑ ہوگی، سب جمع ہوں گے وہاں، اولین و آخرین ایک ہی جگہ پر. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حشر کا میدان کہاں بنے گا، کس پلانٹ پہ؟ زمین پر ہی ہوگا. زمین اس وقت کیا ہے؟ لپٹی ہوئی ہے نا. قیامت کے دن کیا ہوگی؟ پھیلا دی جائے گی، سیدھی کر دی جائے گی. دلیل کیا ہے؟
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی ساری کی ساری زمین کھول دی جائے گی، سارے پہاڑ، درخت، ٹیلے، اونچی نیچی چیزیں سب اس سے ہٹا کر بالکل اسٹریٹ سپاٹ پلین میدان بنا دیا جائے گا، جس پر ایک ہی وقت میں اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ان سب کو اکٹھا ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے جمع کر لے گا، پھر کوئی کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ لوگ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہے، یا پھر یہ کہ نصارہ بھی کیا برا سمجھتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہا جائے، وہ ان کے مرتبے کو بڑھا کر اللہ کا بیٹا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، مسیح علیہ السلام خود کبھی بھی نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی اللہ کا بیٹا کہے یا ان کو ان کے مقام سے بڑھائے، وہ اس بات پر راضی اور خوش ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہوں۔